قل الله أذن لكم أم على الله تفترون صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد منور خان صاحب ضیائی، محتمم جامع عائشہ ضیاء البنات، مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ڈی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی پڑھنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات قاری صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، اور بہت ہی پیارے اور احسن انداز میں آپ نے آیات بینات تلاوت فرمائی ہیں. آج کی آپ اس تقریب سعید کے اندر تشریف فرما ہوئے، میں اپنی طرف سے اور جملہ اہل خانہ کی طرف سے آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون بھی ہوں. اور ایک اور بات میں یہاں عرض کرتا چلوں، ابھی جناب حافظ حبیب الرحمن مغل صاحب حفظ کرنے کے بعد شعبہ تجوید و قرات جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں ہی آپ ہی کے زیر سایہ، آپ ہی کی کلاس کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگلے جو ہے لائے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے. انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکال کر، چونکہ آج 3 سے 4 تقریبات ہیں آپ کی، اور ہم نے گزارش بھی کی، اور آپ بر وقت یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قادر اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے. بقیہ پروگرام ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا قبلہ علامہ نزاکت بسم ضیائی صاحب، آپ نے اپنے حسین انداز میں قبلہ کو خراج تحسین پیش کیا. یہی ایک انداز ہوتا ہے ایک عالم دین کو، ایک عالم دین ہی اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہے. ہم جیسے نکموں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کچھ لب کشائی کر سکیں. یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں محترم حبیب الرحمن صاحب، جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا کہ دنیا میں جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا تو ان کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتے جائیے اور اپنی منازل کو طے کرتے جائیے. یہ اتنا اکرام رب ذوالجلال کی لارب کتاب کی حفاظت کی وجہ سے، اس کو یاد کرنے کی وجہ سے، اور جہاں ان کے لیے یہ اتنا اعزاز ہے وہاں ان کے والدین کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنائے جائیں گے. ان کے صدقے ان کے والدین کو بھی عزتیں ملتی ہیں. دوستان محترم، میں بلا تاخیر آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت کی نزاکت کا احساس ہے. ہم نے بہت جلدی اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. میں گزارش کروں گا بلبل چمنستان رسالت محترم علی حسنین صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب خوف میں شرکا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں،
خوف میں شرک ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبول دو لہرو کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول السلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ جیسے کہ میں تیرا دیوہ تیری جیسے کہ میں تیرا دیوہ تیری کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اجلال لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت لو میں جانا تھا اس صورت لو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچے آنکھاں رب دی میں شانہ تھا سچے آنکھاں رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا
مہر علی کتھے تیری سنا وہ ستاک کھیاں گے جاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چیت بدشا شانی مکھ چیت بدشا شانی وت چمک دلاٹ نورانی وت چمک دلاٹ نورانی کالے زلفت اکھ مستانی کالے زلفت اکھ مستانی محمور اکھی ہن بد مریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. بہت ہی احسن انداز میں محترم علی حسنین صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. آپ نے ملاحظہ فرمایا ان کی نعت کے دوران ہماری بزم کی زینت بنے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ قادری صاحب تشریف فرما ہوئے اور ہماری بزم میں تشریف فرما ہو رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری راحیل احمد ستی صاحب. حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لائے. دل کی ادا گرائیوں سے میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے بزم انتظامیہ کی جانب سے, اور جتنے احباب مہمان تشریف فرما ہو رہے ہیں مغل برادران کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا قاری راحیل احمد ستی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کڈ سونا ماہی کڈ سونا ماہی کڈ سونا اور ربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیا فرق مٹانا
سونا فرق مٹانا یا اور رات تک نیا خیبر دا رات تک نیا خیبر دا اوہ پل تو لنگ جانا پل تو لنگ جانا نعرہ مار کے حیدر دا پل تو لنگ جانا نعرہ مار کے حیدر دا اور حیدر دا چین ہوئے حیدر دا چین ہوئے اور کسے کولوں نہیں ڈردا جیدہ پیر حسین ہوئے کسے کولوں نہیں ڈردا جیدہ پیر حسین ہوئے پھر پڑھئے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پیر سید الطاف حسین شاہ کاظمی آپ کا لکھا ہوا کلام ہے چند اشعار پیش کر کے اجازت اگر ہو سکے تو آپ نے کہنا ہے آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء قول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں اور تاج ختم نبوت ملا آپ کو بس نبی آخری آپ ہیں بس نبی آخری آپ ہیں اور شاہ خیبر شکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ
آپ ہیں اور خواجائے خواجگاں فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری رحیل احمد سدی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. ان کی حاضری کے دوران ہماری بزم میں تشریف فرما ہوئے رونق محافل اہل سنت شہنشاہ نقابت محترم محمد نقیب احمد سدی صاحب اور عظیم مداحان رسول محترم حافظ برادران آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور وقت انتہائی کم ہے. اس وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. بلا کسی تاخیر کی میں گزارش کروں گا مداح حبیب کبریا محترم نوید احمد قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مبارک کے قابل میرے بھائی منیر مغل صاحب اور یہ میرے چھوٹے بھائی جنہوں نے تکمیل قرآن کیا ہے, ان کو بہت بہت مبارک اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی بہت مبارک. بلا تاخیر محبت سے اس یقین سے درود پاک پڑھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا سماعت فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. چھیڑا انج چھڑیدہ اللہ چھیڑا انج چھڑیندہ یار چھیڑا انج چھڑیندہ یار چھیڑا انج چھڑیندہ یار. وجہ اللہ والے کار وجہ اللہ والے کار سونے سائیاں والے کار وجہ اللہ والے کار سونے سائیاں والے کار میرے مرشد والے چھیڑا انج چھڑیندہ یار چھیڑا انج چھڑیندہ یار. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ چھیڑا انج چھڑیدا یار ایڑا انج چھڑیدا یار اپنی لگن لگا دے 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 میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چیڑا انج چھڑیدا یار چیڑا انج چھڑیدا یار وجے اللہ والے تا وجے اللہ والے تا سونے سائیاں والے تا وجے اللہ والے تا سونے سائیاں والے تا میرے مرشد والے تا چھیڑا انج چھڑیدا یار چھیڑا انج چھڑیدا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں ایڈا سونا 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 ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دیتے نے گواہی ذرے ذرے کوہے طور دے دیکھ دے نصیباں والے گلے حضور دے دیکھ دے نصیباں والے گلے حضور دے آمینہ دا چنے تے حلیمہ دا دولارا آمینہ دا چنے تے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کرے کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا بگڑی بنائے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنائے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دیتے نے گواہی ذرے ذرے کوہے طور دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے آمینہ دا چنے تے حلیمہ دا دولارا آمینہ دا چنے تے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا
قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا سبحان اللہ ماشاءاللہ محترم نبید احمد قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آپ کو سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ زندگی میں ہم آئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے اور قرآن جسے بتاتا ہے درجہ محمود منصب تب حسنین کے نانے کے لیے ہے اور یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیہ تطہیر یہ راز ہمیں بتاتی ہے آیہ تطہیر پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے دوستان محترم میں بلا تاخیر گزارش کروں گا عظیم مداحان حبیب کبریا محترم حافظ برادران تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی یہ مکھ چند بدر شانی یہ مت جم کے لاڈ نورانی یہ مت جم کے لاڈ نورانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ مخمور اکھی ہن مد بریا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا
دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو اشعار منقبت کے پھر اجازت چاہیں گے. اساں سارے حیدریاں اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے اساں سارے حیدریاں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو پیر علی ساڈا ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے کہنا اے پیر علی ساڈا زیور تے کہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے ٹھوکراں کھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے ڈگدے ٹائم دے بس او دے در اتے جا بیٹھے ٹھوکراں کھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے ڈگدے ٹائم دے بس او دے در اتے جا بیٹھے پیر علی تیرے تیرے پیر علی تیرے اساں در اتے بیٹھنا اے پیر علی تیرے اساں در اتے بیٹھنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا سارے حیدریاں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا اے ہر دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے ہر دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا اے نعرہ حیدری.
माशाअल्लाह बहुत ही अहसन अंदाज में हाफ़िज़ बरदरान अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। आपने मुलाहज़ा फरमाया इनकी हाज़िरी के दौरान हमारे बज़्म में तशरीफ़ फरमा हुए अज़ीम मताहिर रसूल मोहतरम मोहम्मद अनस रबी साहब, मैं दिल की अता गहराइयों से अपनी जानिब से और बज़्म इंतज़ामिया की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए उलमाए किराम और दीगर मेहमान जितने तशरीफ़ फरमा हुए तमाम को दिल की अता गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इसी माहौल को जलाते हैं और ये ज़ौक़ जो बना हुआ इसी को आगे लेकर चलते हैं। नारा बुलंद कीजिए। मैं इंतहाई अदब से इल्तिमास गुज़ार हूँ। बुलबुल चमनिस्तान रिसालत अंदली पे रियाज़ रसूल खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में पढ़ने वाले मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद अनस रबी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश फरमाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे अल्लामा नज़ाकत ज़ाई साहब के आपके अदारे से एक और खुश नसीब ने हिफ्ज़ कुरान किया है, हाफिज़ हबीबुर रहमान मुग़ल। अल्लाह पाक इस बच्चे को कुरान का खिदमतगार बनाए, हम सबको कुरान समझ के इस पे अमल करने के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। जितने उलमाए हक स्टेज पे मौजूद हैं अल्लाह पाक तमाम उलमाए का साया अहले सुन्नत पे कायम दायम फरमाए। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद हुजूर की बारगाह में इस अकीदत एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़िए कि हम पढ़ते हैं और अल्लाह के अता से हमारे आका सुनते हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। अर्श की अकेल दंग है चरख में आसमान है। कलाम आला हजरत है और बात हो रही है मेराज की। हुजूर को इतना अल्लाह ने नवाजा, इमाम कहते हैं अर्श की अकेल दंग है चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, बोलो जान
تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے 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 ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے ورنہ لوگ کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو محفل کا مزہ نہیں آتا لیکن ماشاءاللہ آپ با ذوق ہیں اور وقت پہ آئے ہیں پچھلے مہینے یہیں پہ محفل تھی اور محفل کا ٹائم یہی تھا لیکن لوگ 9 بجے کے بعد آئے تھے تو ماشاءاللہ نزاکت زئی صاحب آپ خود بھی ٹائم کی پابندی کرتے ہیں آپ کے دائرے میں جب پروگرام ہوتا ہے اور یہ پروگرام بھی ماشاءاللہ وقت پہ ہے میرے بھائی عفران بھائی نے ایک کلام چراغ گولڑا پیر سید نصیر النصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہیں سنا ہوگا بہت خوبصورت کلام آئیے مل کے شامل ہو جائیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے ہٹا دیے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی میرے نبی کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے ہٹا دیے ہیں یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا سوئے ہوئے مقدر سوئے ہوئے مقدر جس نے جگا دیے
در میرے نبی نے سوئے ہوئے مقدر جس نے جگا دیے ہیں. شاہ کے گولڑا کا ہے، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری بات بھی وہی ہے. شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری. ان کی گلی میں ہم نے، ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں. شاہوں سے نہ مانگو تم نا چیز یہ کیا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں. اور جب ان کی گلی میں بستر لگا دیے ہیں تو مقطع میں کہتے ہیں وہ جانے اے نصیرب یا جانے ان کا خالق، وہ جانے اے نصیرب یا جانے ان کا خالق، وہ جانے اے نصیرب یا جانے ان کا خالق. ہم نے تو اپنے دکھڑے، ہم نے تو اپنے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں. ہم نے تو اپنے دکھڑے، ہاں ہم نے تو اپنے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں. ہم نے تو اپنے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں. بلند آواز کے سبحان اللہ. اچھا میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا آج کلام پڑھنا، آپ نے فرمائش کی، میرے ذہن میں آیا. بہت خوبصورت کلام، اللہ پاک فیضان ساؤنڈ کو مزید برکت عطا فرمائے. راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے. مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے. جبرائیل بھی ہے دم بخود،
جبرائیل بھی ہے دم بخود مصطفیٰ کدھر گئے مصطفیٰ کدھر گئے عرش پر پہنچے آقا تو روح امی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے بولے مصطفیٰ کدھر گئے راستے نکھر گئے کلام مجھے بہت پسند ہے میں اسی طرح ایک امین کی محفل میں بیٹھا تھا تو میں نے سوچا ایک شعر ہونا چاہیے تھی حافظ صاحب کے لیے میرے مائنڈ میں شعر آیا میں نے فوراً کہا حفظ کرنے والے خوش نصیب حفظ کرنے والے خوش نصیب آج تو سور گئے آج تو سور گئے اتنی بڑی سعادت ہے کہ خالی دنیا میں نہیں اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا جب ان کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا اللہ ان کی محنتیں اللہ کرے یہ بچہ ہمیشہ قرآن پاک اس کو تادم آخر یاد رہے اور ہمیں اس کا فیضان اللہ پاک نصیب فرمائے آخرت میں بھی یہی منظر ہوگا حفظ کرنے والے خوش نصیب واللہ آج تو نکھر گئے آج تو سور گئے کتنے دل نشی ہیں ان کے بول کتنے دل نشی ہیں ان کے بول کتنے دل نشی ہیں ان کے بول روح میں اتر گئے روح میں اتر گئے خوش نصیب ان کی راہ میں ہم نے فیض آباد میں وہ منظر دیکھا ہے اور وہ منظر بھی مجھے یاد ہے جب حملہ ہوا تھا اور الحمدللہ ہم ان خوش نصیبوں میں تھے جو سر فہرست اس میں شامل تھے جو معاملہ وہاں ہوا لیکن وہ منظر دیکھا شاعر کہتا ہے خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گئے جان سے گزر گئے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جان سے گزر گئے جان سے گزر گئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کہیے سبحان اللہ اس کلام کا حاصل کلام شعر ہے جب میرے آقا کریم کہیں تشریف لے کے جاتے اور صحابہ کرام نے کچھ عرض کرنی ہوتی تلاش کرنا ہوتا کہ آقا کہاں گئے ہیں خوشبوئیں
خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی کہ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے لیکن بہت کم ہے تو میں آخری شعر میرے خیال سے ٹائم پورا ہو گیا تو آخری شعر پڑھ رہا ہوں سرور ان کا حسن دیکھ کر سرور ان کا حسن دیکھ کر ماشاءاللہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں میں انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے سرور ان کا حسن دیکھ کر سرور ان کا حسن دیکھ کر سب ہنسی ٹھہر ٹھہر گئے سب ہنسی ٹھہر ٹھہر گئے انگلیاں کاٹی جنہوں نے آخری بات انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے کہ سب ہنسی ٹھہر ٹھہر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ انس ربی بھائی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں سوز و گداز میں برکت عطا فرمایا اپنے منازع فرمایا آپ کی نعت کے دوران ہماری بز میں تشریف فرما ہوئے آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہوئے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری متی الرحمن ستی صاحب آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہوئے زینت القرآ عظیم قاری قرآن محترم محافظ محمد عمر قریشی صاحب تمام احباب کو میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر و بلا تمخید میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثناء اللہ قادری گولڑی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ عز و جل 9:30 پر دعا ہو جائے گی تمام احباب کے ذہن میں ہونا چاہیے بہت طویل محفل پاک نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل وقت کی پابندی ہوگی 25 سے 30 کے درمیان دعا ہو جائے گی تمام احباب یہ بات ذہن نشین فرما لیں سٹیج پہ کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں سناخواں حضرات ہیں لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ پروگرام کتنا طویل ہوگا 9:30 بجے تک انشاءاللہ عز و جل دعا ہو جائے گی الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله
صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اصول برکت کے لیے سارے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری نزاکت تبسم ضیائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ برادر محترم جناب علامہ مولانا مطیع الرحمن صاحب دیگر حضرات علماء ذی وقار حاضرین محترم. یقیناً آج ہم محترم جناب منیر مغل صاحب کے صاحبزادے جناب حبیب الرحمن مغل صاحب ان کے حفظ قرآن کی تکمیل کے موقع پر شکرانے کے طور پر سجنے والے اس تقریب میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس بچے کو دن دگنا رات چوگنا ترقیاں عطا فرمائے اور نور قرآن سے اسے منور فرمائے. حضرات گرامی یقیناً قرآن مجید جس طرح خود عظمت والی کتاب ہے اسی طرح جو اس سے منسوب ہو جاتا ہے اللہ قرآن کی برکت سے اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے. حضرات گرامی چونکہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. یہ علماء شاہ صاحب کو چھوڑ کر باقی جتنے حضرات ہیں آپ نے انہیں اسپیشل جگہ پہ بٹھایا, انہیں خصوصی پروٹوکول دیا. وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے. حضور قبلہ تبسم صاحب کے خاندان کے یہاں لوگ موجود ہوں گے, ان کی برادری کے لوگ موجود ہوں گے, لیکن انہیں اس وقت جو عزت مل رہی ہے وہ قرآن کی خدمت اور قرآن کی نسبت کی وجہ سے مل رہی ہے. حضرات گرامی تو اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ جو قرآن سے منسلک ہو جاتا ہے اللہ اسے عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے. ایک تو خود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے. حضرات گرامی تو جو قرآن سے منسلک ہوتا ہے قرآن اسے عزت عطا کرتا ہے. دوستان گرامی القدر, قرآن مجید پڑھنے والوں کی جس طرح اپنی شان ہے یوں ہی جو ان سے منسلک ہو جائے, ان کی خدمت کرے, ان کے لیے ان کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا انتظام کرے. ایک تو حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. جو ان کے پڑھنے کا سبب بنتا ہے پڑھانے یا سکھانے کے حوالے سے یا اہتمام و انصرام کے حوالے سے, مسلم شریف کی وہ روایت جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جنتیوں کی صفیں بن جائیں گی اور جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جو لوگ جنت سے روک لیے جائیں گے وہ ادھر کھڑے ہوں گے. جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے دوسرے کھڑے لوگوں میں ایک شخص جنتیوں کی لائنوں میں جانے والے شخص کو پکارے گا اور اسے پکار کے کہے گا اما تعرفنی, کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟
اب وہ جو جنت جا رہا ہے وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ تو یہ جو ادھر کھڑا ہوگا وہ کہے گا یاد کر ایک دن میں نے تجھے پانی پلایا تھا، ایک دن میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب یہ اسے اپنا تعارف کروائے گا، وہ اسے پہچان لے گا، تو وہ اسے اپنے ساتھ میں لا کے جنت لے جائے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے، اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے، ہماری روحانی منازل طے ہوں، منازل سلوک طے ہوں، تو ہم بہت ساری کوشش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، بالکل جانا چاہیے، ورد و وظائف کرتے ہیں، بالکل جانا چاہیے، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ وظیفہ اپنائیں تو آپ کی بہت ساری منازل آنے واحد میں طے ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے اللہ کا قرآن پڑھنے والے طلباء کی خدمت۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے سارے؟ ماشاءاللہ۔ حضور قبلہ تبسم صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھوڑا ترنم بھی ہو جائے، تو ہے تو میرے لیے مشکل بات، لیکن چلے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ آپ کی منزلیں طے ہو جائیں گی، آپ کا مقصود آپ کو مل جائے گا۔ کیسے؟ تاریخ فرشتہ کے اندر سلطان محمود غزنوی کے بارے میں یہ قاسم فرشتہ صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان محمود کہتا تھا مجھے اس میں تردد ہوتا تھا، شک ہوتا تھا کہ کس طرح یہ حدیث سرکار کی ہو سکتی ہے، کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ تین باتیں ایسی تھیں جن پر مجھے یقین نہیں تھا۔ کون کون سی؟ ایک یہ حدیث تھی کہ یہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں، دوسری بات یہ کہ مجھے لوگ میرے باپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ تو سبکتگین کا بیٹا ہے، مجھے اس پر بھی اطمینان حاصل نہیں تھا، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ لوگ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، حشر کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں حشر بپا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایمان تو تھا پر یقین حاصل نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نکلا اپنے کسی کام کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، راستے میں ایک طالب علم قرآن مجید پڑھنے والا اس کے گھر کے قریب سے جب اس کا قافلہ گزرا، جب اس نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے پاس لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، اچھی روشنی کا انتظام نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ قرآن یاد کر سکے، وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ سلطان محمود کہتا ہے مجھے اس پہ پیار آیا، میں نے کہا لو یہ میرا جو شاہی شمدان ہے، یہ جو شاہی میری شمع ہے، یہ اس بچے کے حوالے کر دو، یہ میرے نبی کے دین کا وارث ہے، یہ میرے نبی کے دین کا وارث ہے۔ کہ ہم اسے دے کر کے چلے گئے۔ سلطان محمود کہتا ہے ایک رات بھی نہیں گزری قبلہ متی الرحمان صاحب، ایک رات بھی نہیں گزری۔ سلطان محمود کہتا ہے ادھر میں اپنے گھر میں گیا، میں جا کے سویا، میری قسمت جاگ گئی، خواب میں مجھے مدینے والے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی۔ کاش ہماری زندگی میں بھی وہ لمحہ آئے، پھر ہم یہ گنگنا کے کہہ سکیں کہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حبیب نے میرا سویا بھاگ جگا دیا۔ سلطان
محمود کہتا ہے ادھر سرکار خواب میں آئے. ہر مسلمان اب توجہ کرے, خدا کی قسم حضور کی عنایت کا بھی پتہ چل جائے گا, میرے نبی کا اپنے امتیوں سے جو تعلق و ناتا ہے اس کا بھی پتہ چلے گا. سلطان محمود کہتا ہے سرکار نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا, او سبکتگین کے بیٹے, اے سبکتگین کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے, اللہ تجھے اس قدر کا آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا. سلطان محمود کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی نا, یہی تو میرے سرکار فرماتے ہیں اختصر علی اختصارا, رب نے مجھے جوامع کلم عطا فرمائے ہیں, میرے لیے کلام کو مختصر کر دیا ہے. میں بات تھوڑی کرتا ہوں, معنی زیادہ ہوتا ہے. سلطان محمود کہتا ہے سرکار نے ایک جملے میں میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. کون کون سے؟ ایک تو حضور نے فرمایا اے سلطان محمود بن سبکتگین, مجھے پتا چل گیا میری نسبت میرے والد کے ساتھ سچی ہے, حضور نے مور تصدیق سب فرمائی ہے. دوسرا حضور نے فرمایا تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے, مجھے اس حدیث کا علم ہو گیا. حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. اور تیسرا حضور نے فرمایا اللہ تجھے اس کا آخرت میں بدلہ دے گا. میرے تیسرے سوال کا جواب مل گیا کہ آخرت قائم ہوگی, قیامت قائم ہوگی, جزا و سزا کا معاملہ چلے گا. حضرات گرامی, بس میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کر رہا ہوں. لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس جاؤں, میں فلاں وظیفہ پڑھوں, میں فلاں وظیفہ پڑھوں. یہ تاریخ فرشتہ کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا ہے, سلطان محمود غزنوی یہ کسی پیر کی کرامت ہوتی نا تو شاید لوگ شک کرتے, لیکن یہ بادشاہ کا واقعہ ہے, اس کی بات ہے, اس لیے اس کو سب مان لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے, اگر تو نے روحانی منزلیں طے کرنی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینا ہے, تو حضور کے دین کے ان وارثوں اور ان خادموں کی خدمت اپنا شعار بنا لو. حضرات گرامی, آخر میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, یہ جو بہار آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ قبلہ ضیائی صاحب کی صورت میں, پھر ان کے ادارے کی صورت میں, آپ سب کو معلوم ہے یہ فیض ہے ہم سب کے محسن و مربی سیدی و مرشدی حضور سیدنا مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. ایک تو آپ کے لیے دعا فرمائیں اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, تا دیر اہل سنت کے سروں پہ آپ کا سایہ سلامت فرمائے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آج جو ختم نبوت کے حوالے سے بل پاس ہوا ہے, یہ ہمارے مرشد کریم اور ہمارے استادوں کی حکمت عملی اور دوربینی اور بہت سارے معاملہ فہمی سے فیصلے کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا, وگرنہ اگر صرف جذبات سے کام دکھایا جاتا تو شاید باقی معاملات کی طرح یہ معاملے بھی التوا میں جاتے. لیکن سلام کیجئے اس مرد درویش کو, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثناء اللہ قادری صاحب اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہانوں کو منور فرما رہے تھے. آپ کی گفتگو کے دوران ہماری بزم میں تشریف لائے مجاہد اہل سنت, خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نفیس الرحمان سدی صاحب, مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ شہباز حسین قادری صاحب, آپ تشریف لائے. مختصر وقت کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. محترم جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और तेरे बच्चों के सदके में पले घर मेरा, हम तो ज़हरा की अता की तरफ देखते हैं, हम तो ज़हरा की अता की तरफ देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मनक़बत के चंद अशआर पेश करके अपनी हाज़िरी मुकम्मल करता हूँ। जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस स्टेज की ज़ीनत जो अहबाब हैं और आप अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इस मनक़बत में हर शेर के आखिर में लफ्ज़ पंजतन है, तो उसकी सदा में आपने शामिल होना है। बिल्कुल न्यू मनक़बत है, पीर सैयद इल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब आपने लिखी है, समात फरमाएं। हाँ मेरे दिल की सदा पंजतन पंजतन, 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 दीन हक की बका पंजतन पंजतन, दीन हक की बका पंजतन पंजतन, सैयदा फातिमा और हुसैन और हसन, सैयदा फातिमा और हुसैन और हसन, मुस्तफा मुर्तजा पंजतन पंजतन, मुस्तफा मुर्तजा पंजतन पंजतन, मुस्तफा मुर्तजा पंजतन पंजतन, देखे कर मुझको महशर में बोले अली, देख कर मुझको महशर में बोले अली, हाँ जरा
پھر سنا پنجتن ہاں ذرا پھر سنا پنجتن میرے دل کی صدا پنجتن خوف محشر میں کاف رکھتا نہیں خوف محشر میں کاف رکھتا نہیں ہے میرا آسرا پنجتن ہے میرا آسرا پنجتن میرے دل کی صدا پنجتن دین حق کی بقا پنجتن ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، دوران منقبتی ہماری اس مجلس خیر کی زینت بنے۔ فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا شمس الحق ستی صاحب، میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مرشد کریم کا حکم بھی ہے اور نعت کا ادب بھی یہی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہوئے، سادات گرامی تشریف فرما ہوئے، تو ہم ان کے استقبال کے لیے نہ کھڑے ہوئے نہ سلام کیا، کیونکہ ساری عزتیں حضور کے لیے ہیں اور پھر حضور کے نام سے ہمیں عزتیں ملی ہیں۔ تو یہاں سے ایک سبق، تو اس لیے جتنے بھی علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں دوران نعت، تو ہمارے اس مجبوری کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ نعت کا احترام پہلے لازم ہے اور بعد میں پھر علماء کا ہے، حفاظ کرام کا ہے، تو اس لیے ہم نہ کھڑے ہوئے نہ سلام کیا۔ اور میں آئندہ آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے گھروں کے اندر جب بھی محافل سجتی ہیں، مہمان آتے رہیں بیٹھے رہیں، علماء آتے ہیں، کوئی پیر آتا ہے، ولی آ جاتا ہے، کتب آئے، ابدال آئے، جو بھی آئے، مصطفیٰ کا غلام ہے، پہلے آقا کریم کی عزت ہے، اس کے بعد پھر سب کی عزتیں ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے جہاں تک ہو سکے ممکن رکھنا ہے، نعت کے ادب کا بھی پاس رکھنا ہے۔ ہماری مجلس سے خیر کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا قاری ثاقب ضیائی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار شاکری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ میں قاری عبدالغفار شاکری صاحب سے ملتمس ہوں 3 سے 4 منٹ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے،
رواں ہے جب تک محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ زمانے پر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے زمانے پر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے قاری علامہ نزاکت بسم سب کہہ رہے تھے کہ ہماری عزتیں جو ہیں حضور کی وجہ سے پہ حرف آیا گر ان کی عزت پہ حرف آیا آپ توجہ میری طرف رکھیں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک آخری شعر اور میری حاضری مکمل کہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں جب تک ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے احسن انداز میں حضرت مولانا قاری غفار شاکری صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش فرما رہے تھے اللہ ان کی زندگی میں علم و عمل میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے تخلیص نعمت اصول برکت کے لیے میں ملک پاکستان کے نامور قاری جناب قاری عمر قریشی صاحب سے گزارش کروں گا سورہ دہا کی تلاوت فرما دیجئے سورہ دہا کی تلاوت جناب قاری عمر قریشی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انجم شہزاد زیائی صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ سٹیج پہ تشریف فرما ہوں. حضرت محترم اب آخری قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ہے اور انشاءاللہ اس کے متصلاً بعد دعا ہوگی. میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات خطیب السادات حضرت علامہ مولانا سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی سرپرست اعلیٰ انجمن محبان آل و اصحاب تحصیل کوٹلی ستیاں، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. ذرا بلند آواز سے اللہ کے نام کو اور ذکر کو بلند کیجئے. ہم نہ استقبال کے لیے کر رہے ہیں نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام اور ذکر کو بلند کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. سارے احباب ہاتھوں کو بلند کریں. اللہ نے جن کو صحت و تندرستی دی ہے، یہ نعرہ قبر میں بھی ضامن ہے، حشر میں بھی ضامن ہے. یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ صرف ہر صاحب ایمان کا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين
वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे उलमाए कराम ही बुलंद आवाज से पढ़ दें, क्योंकि अहबाब कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और कुर्सियों पर बैठकर दुरूद सलाम जिक्र अज़कार ये करना काफी मुश्किल काम है। मोहब्बत से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस सकलैन। दरसे कुरान गर हमने न बुलाया होता, दरसे कुरान गर हमने न बुलाया होता, तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। बाद ज़म्दो सलात वाजिबुल इहतराम कसीर तादाद में उलमाए कराम और समीन मोहतरम, आज की ये महफिल पाक बसिलसिला तकमील आमीन मोहतरमुल मुकाम जनाब मोहम्मद मनीर मुगल साहब के साहबजादे हाफिज उबैदुर रहमान मुगल साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए सजाई गई है। अल्लाह पाक इस मजलिस पाक को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। ये उस रब का फजल है जो तमाम तर हम्द का लायक है। थोड़ा मोहब्बत का इजहार हम ही करेंगे, क्योंकि आखिरी बारी है, मुख्तसर सी हाज़िरी लगानी है। क्योंकि अखबाब, क्योंकि ये ना महफिल पाक में आए हुए हैं, आप फाज़े कराम कम अज़ कम आप ज़ौक़ का मुज़ाहरा जरूर करेंगे। जिस स्टेज पर आज ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी कालीनी स्टेजों पर बैठाए। तमाम कर हम के लायक वो सानी अज़ल खुदा, वो महबूब कायनात खुदा, वो मकसूद कायनात खुदा, वो सय्याह मंज़िल काबा का हुसैन अदना खुदा, जिसने अपने कर्म बेपाया से इस दुनिया इंसानियत को अनगिनत नेमतें अता फरमाई, अनगिनत रहमतें अता फरमाई, अनगिनत बरकतें अता फरमाई। वो कायनात का मालिक व मुख्तार, जिसने इस कायनात के अंदर अनगिनत ही हवानात पैदा फरमाई, अनगिनत ही नबातात अता फरमाई, अनगिनत ही चरिंद अता फरमाई, अनगिनत ही परिंद अता फरमाई। ये सारी कायनात के अंदर उस परवरदिगार आलम ने अनगिनत दरिया अता फरमाई, अनगिनत समंदर अता फरमाई, अनगिनत पानी अता फरमाया, अनगिनत नेमत अता फरमाने के बाद जब उस रब से पूछा गया, मौला ये ज़मीन व आसमान, ये चरिंदो परिंद, ये हवाना तो नबातात, ये दरिया, ये पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, ये सारा कुछ बनाया है, इसको कितना अता फरमाया? उस रब ने ऐलान फरमाया, ये सारा कुछ बनाने के बाद परवरदिगार ऐलान फरमाता, मता दुनिया कलील, मैंने ये सारी दुनिया को जितना बनाया है थोड़ा बनाया, छोटा बनाया है, मुख्तसर सा बनाया है। मुफ्ती निज़ाम तशरीफ फरमा है, मुझसे बहुत सीनियर उलमाए कराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमाए। इस कायनात को बनाने के बाद रब ने कहा, इस कायनात को जो भी दिया, जितना भी दिया है, कलील अता फरमाया है। लेकिन जब बारी आई रब के महबूब की, बारी आई सिदरा के राई की, बारी आई रब के आमना, रब के महबूब की, बारी आई रब के माई की, आमना के लाल की, सिदरा के राई की, रब के माई की, हसनैन के नाना की, ज़हरा के बाबा की, सिद्दीक के मौला की, उमर के मौला की, उस्मान के मौला की। उस वक्त ज़ाब्ते टूट गए, कानून टूट गए, उसूल टूट गए। आदम से लेकर ईसा तक 1.25 लाख अंबिया और रसूल जो दुनिया में तशरीफ लाए थे, 1.25 लाख अंबिया और रसूल को उस रब ने जो शान अता फरमाई, जो मर्तबे अता फरमाई, जो इज्जतें अता फरमाई हैं, जो मौजज़े अता फरमाए हैं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 50,
لیکن باری آئی جب رب کے محبوب کی، باری آئی رب کے حبیب کی، اس وقت ضابطے ٹوٹ گئے، قانون ٹوٹ گئے، اصول ٹوٹ گئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے سارے نبیوں رسولوں کو جو شان عطا فرمائی تھی وہ ساری جمع کر کے آمنہ کے لال کی جولی میں ڈال دی۔ اور کسی شاعر نے کہا کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف ماں نکا بن کر آئے، ہزاروں کھلے گل اس چمن میں، مگر بہار آئی جب مصطفیٰ بن کر آئے۔ صرف ہاتھ اٹھانے سے بات نہیں کری گئی، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نے کبھی مجلس کے اندر یہ نہیں کہا ہے، لیکن چونکہ ہم کرسی پر بیٹھ گئے ہیں نا، تو کرسی ایک ایسی عظیم و غریب چیز ہے، اس کے لیے جھگڑا پوری دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لیکن آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوشی کا دن ہے۔ آج سے بڑا خوشی کا دن اور خوشی کا اہتمام کیا ہوگا کہ ہم اس حافظ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس حافظ قرآن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے سینے کے اندر رب کا قرآن موجود ہے۔ اور یہ قرآن وہ کلام ہے جس کے بارے میں رب نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ کائنات کے اندر اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اسی لیے اللہ نے کہا متاع الدنیا قلیل، میں نے دنیا کو قلیل بنایا ہے، قلیل بنایا ہے، تھوڑا بنایا ہے۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2 ماؤنٹ ایورسٹ نہیں، پوری دنیا کے سارے پہاڑ ان پر نازل کرتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو کہاں نازل کیا گیا؟ اس قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا گیا۔ قرآن کو محمد عربی کے دل پہ نازل کیا گیا، چونکہ ضابطے اصول اسی مقام پہ بنتے ہیں۔ ساری دنیا کو جو بھی دیا، جتنا بھی دیا، قلیل دیا۔ قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو۔ باری اب کے رب کے محبوب کی بائی تو اس وقت یہ ضابطے اصول توڑ کے کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول کائنات کے اندر بڑے بڑے برگزیدہ لوگ اس دنیا میں آئے، ان کی شان مقام مرتبہ بلند تھا، لیکن ان کو جو بھی دیا، جتنا بھی دیا، ساری کائنات کو جتنا دیا وہ تھوڑا دیا ہے۔ باری محبوب کی آئی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ کو جو بھی دیا، جتنا بھی دیا، کوثر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا، زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اس طرح نہیں بات کی، حافظ قرآن کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ حافظ قرآن یہ عام بندہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر آپ میٹرک پڑھ لیں، FSC کر لیں، BSc کر لیں، آپ دنیا کی بڑے سے بڑی ڈگری PhD ہے وہ بھی حاصل کر لیں، کوئی کائنات کا والد یہ نہیں کہہ سکتا کہ PhD والا کر مرنے کے بعد میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن باعمل حافظ قرآن کا والد فخر کے ساتھ وہ اس زمین پر چلتا ہوا کہے گا میں نے اپنے بچے کے سینے میں قرآن رکھا ہے، کل قیامت کے دن جو گناہ ہوں گے اللہ حافظ قرآن کی برکت سے مجھے معاف فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ دنیا کے اندر دنیا کی ڈگریاں فائدہ دے سکتی ہیں، کل قبر میں حشر میں اگر کوئی ڈگری فائدہ دے گی تو وہ کوئی اور ڈگری نہیں ہوگی، وہ رب کی کلام ہوگی، محمد عربی کا فرمان جن کے سینوں میں ہوگا یہی لوگ فائدہ دیں گے۔ یہ عظمتوں والی کلام کتنی شان والی ہے، یہ کتنی برکتوں والی ہے جو رب نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمائی ہے، یہ کتنی عزت والی ہے، یہ کتنی برکت والی ہے۔ مفتی صاحب نے بہت سارے فضائل بیان کر دیے قرآن کے، یہ اتنی عظمت، اتنی برکت، اتنی رفت والی کلام ہے کہ اس کلام کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس لیے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پتہ قرآن پڑھنا بھی رحمت ہے، قرآن سننا بھی رحمت ہے۔ پڑھنے والے کو بھی رحمت ملتی ہے، سننے والے کو بھی رحمت ملتی ہے۔ سننے والا ہی نہیں، قرآن کو محبت سے دیکھنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، دیکھنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور قرآن پڑھ کر رونے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو کوفہ کے امام رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عمر فاروق کا دور ہے۔ عمر فاروق
سیدنا عمر بن الخطاب کا. تو کوفہ کے لوگوں نے کہا ہمیں امام مسجد چاہیے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کیا کہ ان کو لے جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کو لے کر جان دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہماری امامت کرے گا. امام کے اندر خامیاں نکالنے والے ہر دور کے اندر لوگ موجود ہیں. انہوں نے کہا یہ بچہ. سیدنا عمر فاروق جلال میں آ گئے اور فرمایا تم یہ کہتے ہو بچہ ہے, خدا